اب اللہ تعالیٰ نے اپنے حوالے سے کچھ عقیدہ کلیئر کیا ہے امت کو، جو آج میں نے کچھ ڈسکس بھی کیا. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہے وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش، اور اس کے بعد اپنے عرش پر مستوی ہوا. یہ مضمون قرآن میں اسی طرح مختلف جگہ پر آئے گا. سورہ طٰہٰ میں ان الفاظ کے ساتھ آیا الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. یہ بریکٹ میں ہم ترجمہ کرتے ہیں کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے نا. لہذا اگر ہم یہ کہیں کہ رحمان اپنے عرش پر بیٹھا تو یہ تو ایک مثال ہو جائے گی جس طرح ہم کرسی پہ بیٹھتے ہیں. تو مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. لیکن پھر قرآن میں کئی جگہ یہ بھی آئی بات نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگ جان سے زیادہ تمہارے قریب ہیں. تم جہاں کہیں بھی رخ کرو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے. تم 3 نہیں ہوتے، چوتھا وہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تم 5 نہیں ہوتے تو چھٹا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، نہ اس سے کم نہ زیادہ، مگر وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. سورۃ الواقعہ میں تو یہاں تک آیا کہ جب میت پہ نزع کا عالم ہوتا ہے تو ہم تم سے زیادہ میت کے قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے. اس میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ مخلوق نہیں ہے لہذا کوئی ایسی مثال بیان نہیں کی جا سکتی جس سے اس بات کو سمجھایا جا سکے. لہذا اس عقیدے کی تفصیلات اللہ کے سپرد اجمالاً ہم عقیدہ رکھتے ہیں. یہ متشابہات میں سے ہے، چونکہ ہمارا ذہن یہ اٹھا ہی نہیں سکتا ان چیزوں کو، لہذا اس تفصیل میں نہ جہمیہ کی طرف جانا چاہیے نہ مجسمہ کی طرف. یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانکتا ہے رات سے دن کو. یطلبہ حثیثا، اس حال میں کہ دن بھی رات کو تلاش کر رہا ہوتا ہے. یعنی یہ مسلسل رات دن پہ چھاتی ہے تو زیادہ دیر کے لیے نہیں، پھر دن بھی رات کو اوور کم کر لیتا ہے اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. والشمس والقمر، اور سورج اور چاند یعنی وہ بھی اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں. والنجوم، اور ستارے، مسخرات بامرہ، سب کے سب اسی کے حکم کے پابند ہیں. نظر آ رہا ہے جی، ایک گریویٹیشنل فورس کے ذریعے اور سینٹریپیٹل فورس کے ذریعے کیسا اس معاملے کو بیلنس کیا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. صرف گریویٹیشنل فورس ہوتی تو بڑے ستارے، بڑے اجسام فلکی چھوٹوں کو اپنے اندر جذب کر لیتے کشش کی وجہ سے. لیکن جو چھوٹے اجرام فلکی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ریولوشن دی ہے بڑوں کے گرد، اور وہ اتنی تیز سپیڈ کے ساتھ ہے، اتنی بیلنس سپیڈ کے ساتھ کہ وہ سورج کے مدار سے زمین باہر بھی نہیں نکلتی سینٹریفیوگل فورس کی وجہ سے، اور اس کے کھینچنے کی وجہ سے وہ سورج میں جا کے ختم بھی نہیں ہوتی. جب یہ دونوں بیلنس ہوتی ہیں تو پھر ایک سرکل میں، اس سارے کے سارا سرکل بھی نہیں ہے، وہ ایلپٹیکل آربٹس ہیں، ان میں یہ سارے کے سارا معاملہ چلتا رہتا ہے. ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیلنس کیا. الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ، پیدا کرنا بھی اور حکم چلانا بھی اسی کی ذات کے ساتھ خاص ہے. اس نے پیدا کر کے چیزیں چھوڑ نہیں دی ہیں بلکہ ان چیزوں پہ حکم بھی اللہ کا چل رہا ہے. جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں جو پرفارم کر رہے ہیں اس کے پیچھے اللہ کا حکم ہے. ورنہ تو یہ ہو کہ آپ آگ جلائیں تو وہ چیزوں کو گرم کرنا شروع کر دے، میں جلاؤں تو ٹھنڈا کرنا شروع کر دے. ایسا نہیں ہوگا. اللہ نے جو اس کی ڈیسٹنی مقرر کی ہے وہ اتنی تابع فرمان ہے. یہ جو آیا نا مسخرات بامری، ہر چیز اپنے اس کام میں لگی ہوئی ہے جو اللہ نے اسے لگا دی ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں، آپ اسلام آباد میں خصوصاً یہ منظر آبزرو کریں گے، وہاں پہ موسم بھی اچھا ہے جو کہ بارشیں بھی بہت ہوتی ہیں. سڑکوں کے کنارے پہ، چونکہ سڑک کو آپ کو پتا ہے انہوں نے تھوڑی سی ڈھلوان دی ہوتی ہے باہر والی سائڈ پہ، تاکہ بارش کا پانی جب سڑک پہ پڑے تو وہ
اس کارنر پہ جائے اور اس کارنر کے اوپر فٹ پاتھ ہوتے ہیں، اور فٹ پاتھ کے اوپر انہوں نے فٹ پاتھ پہ سڑک کے جوائنٹ کے اوپر چھوٹے چھوٹے جالیوں والے سوراخ چھوڑے ہوتے ہیں تاکہ پانی بارشوں میں ان سوراخوں کے ذریعے اس فٹ پاتھ کے نیچے جو لائنیں جا رہی ہیں گٹر کی ان میں چلا جائے. وہ پانی کا سیوریج کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. بیسیکلی تو نیچے وہ بڑے بڑے نالے ہیں، ان کے اوپر انہوں نے فٹ پاتھ بنا دی ہیں تاکہ وہ جگہ بھی ضائع نہ ہو اور نالا بھی ڈھانپا جائے. تو اب جب وہ بارش کی وجہ سے پانی بہتا ہے نا جی، تو سڑک کے اوپر جو آلریڈی مٹی ہے پانی اس کو بھی بہا کے لے کے جاتا ہے. جب اس کو بہا کے لے کے جاتا ہے تو وہ جن سوراخوں سے اس پانی نے ان نالوں میں جانا ہوتا ہے وہ سوراخ ہوتے ہیں تنگ. وہاں پانی پہلے بہت سارا جمع ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس میں سے کم ہوتا ہے. وہاں جا کے جب اس کی سپیڈ کم ہوتی ہے نا اور رک رک کے جاتا ہے نا، تو جو مٹی بہا کے لایا ہوتا ہے نا وہ پانی، وہ تھوڑی تھوڑی وہاں پہ جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ جالیاں بھی بند ہو جاتی ہیں، پھر وہ کچھ عرصے بعد کھولنی پڑتی ہیں. سرکار وہ جو مٹی ساتھ ساتھ وہاں پہ جمع ہوتی ہے، یا فٹ پاتھ اور سڑک کے کنارے میں جو 90 ڈگری کا اینگل بن رہا ہے نا، اس کونوں میں بھی جہاں پہ مٹی تھوڑی وہ جمع ہوتی ہے نا، ادھر بھی سیمنٹ ہے، ادھر بھی سیمنٹ کی سڑک ہے یا دوسری ہے تارکول کی بنی ہوئی، اس جوائنٹ کے اوپر جو تھوڑی سی مٹی ہے نا سر، اس میں بھی پودے نکلے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت. کیسے نکلتے ہیں؟ کوئی کسی پرندے نے کوئی فروٹ کھا لیا بیجوں سمیت، وہ بیج اس کے پیٹ میں چلا گیا. کہیں وہ فٹ پاتھ کے کنارے آ کے اس نے جب وہ رفع حاجت اپنی پوری کی، وہ بیج اس مٹی میں گر گیا. اور سر مٹی نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ بیج کدھر سے آیا ہے، کسان بو رہا ہے یا یہ اس طریقے سے آیا ہے. مٹی کو حکم یہ ہے کہ بیج تیرے تک پہنچ گیا، تو نے اس کے اوپر وہی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے جو تیری ڈیسٹنی میں نے مقرر کر دی ہے. ایون یہ پرانے آپ قلعوں میں جائیں، قلعہ رتاز تو ہمارے جیل میں موجود ہے، آپ شاہی قلعے میں چلے جائیں، اس وقت وہ اینٹوں کی چنائی مٹی کے ساتھ ہوتی تھی، سیمنٹ تو نہیں تھا. اس مٹی میں بھی، ایون یہ ہمارے جیلم کے اڈے کے پاس بھی، جب آپ ریل کی وہ پٹری کراس کرتے ہیں مشین والا نمبر 3 سے اڈے کی طرف جاتے ہوئے، ایک پرانا سا وہ قلعے کا ہے، اس میں بھی آپ ذرا دیکھیں پیپل کے درخت نکلے ہوئے ہیں دیوار کے اندر سے. کوئی آ کے کوئی چڑیا بیٹھی ہے اور بیج وہاں پہ پہنچ گیا ہے دیواروں کے اندر سے، جناب بلڈنگز کے اندر سے. بس ایک موقع چاہیے. کیا چیز اللہ نے مٹی بنا دی ہے حقیر چیز ہے، قیمت سونے کی زیادہ ہے، لیکن سونا ایک بیج کو 6 ارب گنا بڑا درخت نہیں بنا سکتا. مٹی ایک بیج کو 6 ارب گنا بڑا درخت بناتی ہے، کھیتیاں اگاتی ہے. اس روئے ارض پہ جتنی زندہ مخلوق ہے وہ مٹی کے مرہون منت ہے. اور مٹی جو خوراک بنا رہی ہے، جو پودوں کو دے رہی ہے اور پودے اپنی خوراک بنا رہے ہیں، وہ سورج کے مرہون منت ہے. لیکن سرکار کبھی مٹی نے نہ سورج کو مشکل کشا کے طور پر پکارا، نہ کبھی پرندوں نے مٹی کو مشکل کشا سمجھا. سب اللہ نے کاموں میں لگائے ہوئے ہیں، اللہ کی مخلوقات ہیں. تکلیف دور کر دینے والا مشکل کشا ہونا ضروری نہیں ہے. مشکل کشا وہ ہے جس نے اس کو یہ کوالٹیز دی ہوئی ہیں. تو پکارنا بھی اسی کو ہے جس نے کوالٹیز دی ہیں، نہ کہ جسے کوالٹیز ملی ہوئی ہیں آپ اسے پکارنا شروع کرتے ہیں. ہر چیز کے پیچھے توحید موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا اوبیڈینٹ بنایا ہے. میرا خیال ہے اب شیطان کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ مٹی آگ سے کیوں بہتر ہے. اس نے تو صرف ایک رخ دیکھا تھا نا کہ آگ اوپر اٹھتی ہے اور مٹی پستی کی علامت ہے، لیکن اس نے دوسرا رخ نہیں دیکھا کہ مٹی اللہ نے کیسی غریب نواز چیز بنائی ہے کہ جو بھی چیز آپ اس میں ڈالیں، ایک بیج بوتے ہیں، چھلی کا دانہ، سر ایک نہیں کئی چھلیاں نکلتی ہیں اور ہر چھلی میں سینکڑوں دانے لگے ہوتے ہیں. اتنی بڑی ملٹیپلیکیشن کوئی چیز کر سکتی ہے. اور آگ میں آپ جو بھی چیز ڈالیں وہ جل کے راکھ ہو جاتی ہے. ہاں وہ آگ کی کوالٹی اپنی جگہ ہے کہ مٹی سے نکلی ہوئی چیزیں ان کو پکانے کے لیے آگ استعمال ہوتی ہے، لیکن مٹی اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں آگ کی محتاج نہیں ہے. مٹی فروٹ بھی آپ کو دے رہی ہے، فنش پروڈکٹ دے رہی ہے. فروٹ اس پلانٹ ارتھ پہ فنش پروڈکٹ ہے اللہ کا، جس میں آپ کو کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں کرنی پڑتی. کیلا توڑے کھا لیں. گندم کو روٹی تک پہنچنے کے لیے کتنی ویلیو ایڈیشن ہے،
گندم اگائی جاتی ہے، پھر وہ فصل بڑی ہوتی ہے، پھر اسے کاٹا جاتا ہے، پھر بیج الگ کیا جاتا ہے، پھر ان بیجوں کو پیسا جاتا ہے، اس کا آٹا بنتا ہے، آٹے میں پانی ڈال کے اسے گوندا جاتا ہے، اس کے بعد پھر آپ اس کی روٹی پکاتے ہیں آگ کے اوپر، تب جا کے فنش پروڈکٹ ہے۔ لیکن سر اللہ نے فروٹ کو وہ فنش پروڈکٹ بنایا ہے کہ ڈائریکٹ توڑیں اور کھا لیں۔ اب پتہ چلا جنت میں فروٹ کا ذکر اللہ تعالیٰ اتنا کیوں کرتا ہے، کہیں کسی کو گمان نہ ہو کہ وہاں بھی جا کے کہیں کوئی چکی نہ چلانی پڑ جائے۔ فنش پروڈکٹ، ہر چیز فنش پروڈکٹ، آم ہے، سیب ہے، انار ہے، فریش، کوئی مخلوق کی انوالومنٹ نہیں ہے، جب بن کے تیار ہو گیا۔ تو یہ اللہ نے مٹی کو وہ کوالٹی دی ہے، اس حوالے سے تو مٹی ظاہر ہے کہ آگ سے بہتر ہے۔ باقی اللہ نے ہر مخلوق کو کچھ کوالٹیز دی ہیں، کچھ کمزوریاں دی ہیں، لیکن ہمارا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ جس قدرت کی چیز کو بھی دیکھیں تو بے ساختہ کہیں سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جس نے یہ کوالٹیز اس چیز کو دی ہیں۔ اس چیز کا کوئی کمال نہیں ہے، کمال اس ہستی کا ہے جس نے کوالٹیز رکھ دی ہیں۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکتوں والی ہے ذات وہ اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب یہ اتنی ساری باتیں کر کے اس میں سے کچھ نکالنا بھی تو ہے نا۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ صرف یہ علمی شاوت پوری کر لینے والی بات ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کر کے اٹھ جائیں، نہیں، نکالنا کیا ہے وہ اللہ نے ساتھ درس دے دیے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، پکارو اپنے رب کو، دعا کرو اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آواز میں بھی۔ اللہ نے دونوں نمازیں رکھ دی ہیں، مغرب، عشاء اور فجر جہری ہے اونچی آواز میں، عصر اور مغرب جو عصر اور ظہر کی نماز ہے وہ سرن ہے، اور اوورال مزاج دین کا سرن ہے۔ جو جہرن نمازیں ہیں ان کے ساتھ بھی سرن جڑی ہوئی ہیں۔ 17 رکھتے ہیں دن رات میں فرض نماز کی، ان میں سے 6 جہری ہے، 11 سرن ہے۔ عشاء کی آخری 2 رکعتیں بھی سرن ہے، مغرب کی آخری 1 رکعت بھی سرن ہے، ظہر کی پوری 4، عصر کی پوری 4 سرن ہے۔ انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ حد سے بڑھنا یہ ہے کہ کوئی شخص اتنی اونچی آواز میں ذکر کرے کہ وہ گلا پھاڑنا شروع کر دے، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اتنی آہستہ آواز میں کرنا کہ جس میں آپ کے اپنے کان بھی نہیں سن رہے، آپ کی زبان بھی نہیں چل رہی، تو ایٹ لیسٹ نماز اس حال میں قبول نہیں ہوگی۔ ویسے دل میں آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے، آپ ضرور کریں۔ نماز کے لیے بیسک ریکوائرمنٹ ہے کم از کم اپنے کان سن رہے ہو، زبان آپ کی چل رہی ہو۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً یہ روایت ہے، اور سنن ابن ماجہ میں پوری سند کے ساتھ ہے، ہم نے اپنے دونوں کارڈز پہ بلو اور گرین پہ لکھی ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، تو یہ افضل ذکر ہے۔ لیکن آپ نے اعتدال کو کراس نہیں کرنا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک سفر کے دوران صحابہ کرام بلند آواز سے اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ نعرے لگا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تم کسی غائب اور بہرے کو نہیں سنا رہے، تم اس کو سنا رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، یعنی بہت اونچی آواز میں نہ ذکر کرو۔ اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دیتا ہوں جو مجھے اللہ نے دیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے طاقت نیکیاں کرنے کی اور نہ ہمت ہے گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے۔ اب یہ جو میں ترجمہ اتنا لمبا کر رہا ہوں، یہ اس کے اندر لکھا کوئی نہیں ہوا، نہ نیکی کا ذکر ہے نہ برائی کا ہے، لیکن یہ کانٹیکسٹ میں بات ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ تو اس کا لفظی یہ ہے کہ نہ طاقت ہے نہ ہمت ہے مگر اللہ کی۔ تو یہ امپلائیڈ ہے کہ جب ریپیٹیشن ہوئی ہے تو طاقت نیک اعمال کرنے کی، ہمت گناہوں سے بچنے کی، ظاہر ہے یہی ریکوائرمنٹ ہے نا، مگر اس کی توفیق سے۔